إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک مختصر زندگی عطا کی ہے جو امتحان کی زندگی ہے، اور موت اس مہلت کا خاتمہ ہے۔ موت عمل کے دور کا خاتمہ اور بدلے کے دور کی شروعات ہے، لیکن کامل بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اس دن فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں بسائے جانے لائق ہے اور کون جہنم کے لائق ہے۔ اس دن انسان کی ابدی زندگی کا فیصلہ ہوگا۔ نعمتوں کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمتیں اور سزا کے اعتبار سے بدترین سزا انسان کو دی جائے گی۔ اس دن خوش ہونے والے کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی، اس سے پہلے وہ اتنا خوش نہیں ہوا ہوگا۔ اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی خوشی اس کو نہیں ہوئی ہوگی، اور اس دن افسوس کرنے والا، پچھتانے والا ایسا پچھتائے گا کہ اس سے پہلے کبھی اس کو اتنا افسوس نہیں ہوا ہوگا، اس سے پہلے اتنی ذلت کبھی اس نے نہیں اٹھائی ہوگی، اتنا دکھ اس کو زندگی میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن یہ وقت ہوگا جس میں انسان افسوس کرے گا، لیکن اصلاح کا موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ افسوس اصلاح کا دروازہ کھولتا ہے، لیکن کاش یہ افسوس دنیا میں ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اصلاح کا موقع تھا۔ مرنے کے بعد کی زندگی میں انسان کے پاس افسوس تو باقی رہے گا، اصلاح کا موقع نہیں رہے گا۔ ایسے افسوس کا کیا فائدہ جس کے بعد انسان اپنی غلطیوں کا تدارک نہ کر پائے، اپنی غلطیوں کی بھرپائی نہ کر پائے۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے دنیا کی زندگی اسی لیے ملی ہے کہ ٹھوکر لگنے کے بعد وہ بیدار ہو اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ زندگی میں ٹھوکریں لگتی رہتی ہیں، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں۔ بار بار اللہ تعالیٰ ایسی حالتوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ کبھی نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سے انسان کو یاد آتا ہے۔ ایسے اوقات انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، جمعہ کے خطبات، دینی دروس، کہیں سے کسی کا نصیحت کرنا، پریشانیوں کا آنا اور دل میں خیالات کا آنا، کہیں نہ کہیں سے ہم کو یاد دہانی ملتی رہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آدمی غفلت کی نیند سو جائے تو قیامت کی چنگھاڑ ہی اس کو جگائے گی۔ لیکن وہ ایسا وقت ہوگا جس میں اصلاح کا موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ وہ مہلت مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگے گا، لیکن اس کا وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگنا اس کے لیے مہلت لینے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دن معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا ہے۔ لہٰذا دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے، اور اس سے زیادہ بہتر زندگی آخرت کی ہے۔ اس اعلیٰ زندگی کو پانے کے لیے اس زندگی کا صحیح استعمال کرنا، یہ سب سے عقل مندی، بڑی عقل مندی ہے۔ جو آدمی اپنے موسم میں، کسان اپنے موسم میں زمین کے اندر اپنا بیج نہ بوئے، موسم نکل جائے، اس کے بعد رونے سے کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ یہ وقت ہمارے پاس ہے جو ہماری اصل پونجی ہے۔ اس وقت کے ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرنا، یہ سب سے بہترین تجارت ہے۔ وقت ضائع ہونے کے بعد صلاحیتیں انسان کے کام نہیں آتی ہیں۔ آپ کے پاس بہت صلاحیت ہے، آپ بہت کر سکتے ہو۔ آدمی دیکھیے کیا کرتا ہے، اپنے بارے میں جو ایسٹیمیٹ لگاتا ہے
کہ میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں پہ آپ کو تنخواہ ملتی ہے یا آپ کیا کرتے ہیں پہ ملتی ہے؟ اپنی دکان میں یا کمپنی میں آپ کیا کہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، آپ کو اس پہ تنخواہ نہیں ملتی ہے، آپ نے کیا کیا ہے۔ آپ کی صلاحیت اگر استعمال میں نہ آئے تو کیا فائدہ؟ اگر آپ کا بیج زمین میں نہیں جاتا ہے کیا اگے گا اس سے؟ اگر آپ کی ساری خیر اندر ہی رہ جائے اور وہ زمین پر نہ آئے، وہ زندگی میں نہ آئے، وہ خیالات کا ایک حصہ بن کے رہ جائے، تو اس سے کیا نتیجہ پیدا ہونے والا ہے؟ کیا دنیا میں سارے لوگ نہیں کہتے ہیں ساری دنیا اچھی ہونا چاہیے؟ کیا اس سے دنیا اچھی ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے صرف تمنا کام نہیں آتی ہے، چاہے وہ حج ہو یا مسجد جانا ہو یا کسی خیر کے کام میں آگے بڑھنا ہو، صرف دل کی چاہتیں انسان کو وہاں تک نہیں پہنچاتی ہے، آدمی کو چل کے جانا پڑتا ہے۔ اصل چیز انسان کی کوشش ہے، اندر کے اوصاف اور اس کے بعد اعمال، یہ دونوں چیزیں اگر انسان پیدا کر لیں تو اس کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ انسان کی سوچ صحیح ہو، انسان کا کلام صحیح ہو اور اس کے اعمال صحیح ہوں، یہ ہمارا تعارف ہے۔ ہمارا انٹروڈکشن کیا ہے؟ ہمارے خیالات خالی، اپنے بارے میں خوش فہمیاں، اپنے بارے میں اچھا گمان۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری زندگی، ہمارے قلب کی حالت ایمان، تقوی، یقین، توکل، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ کی بات پر یقین، رسول سے محبت، رسول کی بات پر اعتماد و یقین، اللہ کے دین سے محبت، اللہ کے دین کے لیے قربانی کا جذبہ، اپنے نفس کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنے کے جذبات، یہ ہیں ہمارا کلام، اللہ کا ذکر، تلاوت، اللہ تعالیٰ سے دعا، لوگوں کو نصیحت، خیر خواہی، اچھا مشورہ، ہماری زبان، اخلاق، نرمی، محبت، اکرام، سلام، خیر خواہی، زندگی کے اعمال، نماز، روزہ، حج، عمرہ، عبادات، دعا، یہ ساری چیزیں، غریبوں کے کام آنا، بیوہ، بچے، یتیم، مریض، دنیا میں جتنے مسائل ہیں ان کے لیے کوشش کرنا، لوگوں کو دین کی دعوت پہنچانے کے لیے کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا۔ اصل چیز ہمارا اپنا تعارف، ہماری سوچ اور ہمارا عمل ہے، اور ہماری سوچ اعلیٰ ہو جائے، ہمارے اوصاف بہترین ہو جائیں، ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، کامیاب ہیں ہم لوگ، چاہے ہمارے کپڑوں میں 10 پیوند لگے ہوئے ہوں۔ انسان کی قیمت خارجی چیزوں سے نہیں ہوتی ہے، داخلی چیزوں سے ہوتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا کیا ہوگا؟ لباس کا دام، اور اس کا ایک آدھا حصہ ہم کو دنیا میں بتایا جاتا ہے۔ بہت امیر تھا، بہت زبردست کپڑے پہنا تھا اس نے، نکالو کفن۔ غریب تھا، نکالو کفن۔ یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا، وہ بہترین لباس میں تھا، ہٹاؤ، اب ایک برابر ہو گئے، یہ بھی کفن میں، وہ بھی کفن میں۔ قیامت کے دن مجرد، ننگے، برہنہ، باہر کی سب چیزیں چھوڑ کے آ گیا تو اب تو کیا ہے؟ تو تیری ملکیت سے نہیں ہے، تو تیرے اپنے اوصاف سے ہے، اپنے اعمال سے ہے، تو نے اپنے آپ کو کیا بنایا؟ تیری قیمت تو ہے، تیری قیمت یہ نہیں میرے پاس گھر ہے، موٹر ہے، بنگلہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس اتنے سرٹیفکیٹ ہیں، میرے اتنے تعلقات ہیں، کانٹیکٹس میرے ہیں۔ تیرا تعارف یہ نہیں ہے، تیرا تعارف یہ کہ تو کیا ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں، میں کیا ہوں، میرے ایمان کا کیا حال ہے، میرے اقوال اور افعال کا کیا حال ہے، میری زندگی کیسی ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ہم باہر کی چیزوں کو اچھا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ گھر کا رنگ یہ ہونا چاہیے اچھا، ایک دم، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، فرش قالین ہونا چاہیے، گھر کے اندر اے سی ہونا چاہیے۔ ہم ان تمام چیزوں کو، گھر کے باہر برآمدہ، اس کے باہر گارڈن، کھڑی ہوئی گاڑی،
بچوں کے کپڑے، بیوی، یہ وہ زیورات، لائٹ بہترین، ایسا کلر ایک دم کہ ایک دم بیٹھ کے سکون محسوس ہو، فریج، اے سی. ہم ان سب چیزوں کے سجانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو مزین کرنے میں نہیں لگے ہوئے ہیں. ہم باہر کو خوبصورت بنا رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال پر ہے. صورتیں گورا ہے، کالا ہے، عرب ہے، عجم ہے، حبشی ہے، انگریز ہے، صورتیں نہیں. مال کتنا کمایا اس نے، دنیا میں کیا سٹیٹس ہے، کتنا پے چیک اس کا ہے، کون سے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے، یہ کتنی بڑی کمپنی میں ہے، پیکج کون سا اس کا ہے، اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ان کی. اس کی بنیاد پر اچھا برا طے نہیں ہوتا ہے. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ترازو میں قیمتی وہ ہے جو اچھے دل والا اور اچھے اعمال والا، اچھے جذبات والا، اچھی کیفیات والا، داخل کے اعتبار اچھی نیتوں والا، خیر خواہی والا. اور بدن سے نکلنے والے اعمال، زبان، ہاتھ، آنکھ، کان، قدم، یہ ساری چیزیں، یہ اعمال سارے اچھے اعمال کرنے والا. ہمارا تعارف ہمارا قلب اور ہمارے اعمال ہے، باہر کی چیزیں نہیں. یہ تو چھوڑ کے جانے والے ہم لوگ، ہمارے بعد لڑیں گے لوگ، اولاد لڑے گی، رشتہ دار آئیں گے، یہ سب چھوڑ کے جانے والے ہم لوگ. ہم نے اپنے آپ کو کیا بنایا، ہم نے دنیا میں کیا کیا، یہ ہمارا تعارف ہے. اور اگر ہمارا تعارف ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کیا، لوگوں میں تعارف ہو جائے گا. لیکن ہمارا تعارف اللہ کے ہاں کیا ہے اور لوگوں کے ہاں کیا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم لوگوں کے درمیان کیا ہے، اپنی تنہائیوں میں کیا ہے، ہم لوگوں کے سامنے کیا ہے، اللہ کے سامنے کیا ہے. کیونکہ آخری فیصلہ لوگ نہیں کریں گے، ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ لوگ نہیں کریں گے. لوگ تو اپنے حال میں پریشان ہوں گے. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس دن آخری فیصلہ کرنے والا اللہ ہوگا. ہمارا اصل معاملہ اللہ سے صحیح ہونا چاہیے. ہم اللہ کے سامنے اچھے ہوں اور ہم اللہ کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کریں، لوگ نہیں. لوگوں کی رائے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اگر اللہ کے ہاں انسان برا ہے، ساری دنیا کسی کو اچھا کہے اچھا ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ جانتا ہے نہیں. اور ایک آدمی اللہ کے ہاں اچھا ہے، لوگ اس کو برا بولتے ہیں. کتنے نبی ہیں پتھر مارے لوگوں نے، کتنے نبی ہیں ایک آدمی ان کے پیچھے نہیں. اکیلے آئیں گے حشر کے دن، کوئی ساتھ میں نہیں، کوئی ماننے والا نہیں. اللہ کے نزدیک ان کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا ان کے مقابلے میں کچھ قیمت نہیں رکھتی جو ان کی بات نہ ماننے والی ہے. اللہ نے قوموں کو غرق کر دیا، زمین میں دھسا دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آسمان سے عذاب بھیجے، قوموں کو تباہ کر دیا. نبیوں کو اللہ نے ایک ہے تو اس کو ایک کو بچا لیا اللہ نے. لہٰذا انسان اپنے اندر کو صحیح کرے، اپنے اندر اوصاف پیدا کرے. ہم چیزیں جمع کرنے میں اپنی زندگی برباد نہ کریں. ٹھیک ہے، کھانا پینا، لباس، دوائیں، گھر، چھت، زیب و زینت، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن کیا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے بغیر انسان جنتی نہیں بن سکتا؟ پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، صحابہ کے گھر میں تھا بڑے بڑے زیورات، مال و دولت، بڑے بڑے قالین، روغن کری ہوئی دیواریں، بہترین چھتیں؟ نہیں. مسجد نبوی کی چھت ایسی تھی کہ بارش آتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا سجدے کی جگہ پر. صحابہ سجدہ کرتے تھے کیچڑ میں. ناک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے سر چہرہ اپنا پھیر کے بیٹھ گئے. صحابی کہتے ہم نے دیکھا آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک پر مٹی لگی ہوئی تھی، کیچڑ.
سجدہ ایسی جگہ پہ کیا. گھروں کا حال، حضرت عائشہ لیٹی ہوئی سامنے ہیں، آپ ہاتھ مار دیتے ہیں، پاؤں سمیٹ لیتی ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں. یہ گھر. آج ہمارے گھر کئی گنا اچھے ہیں لیکن ہم رو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا گھر ایسا. قیصر کسریٰ اتنے شان و شوکت میں ہیں، باغوں میں نہروں میں گھوم رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں. آپ اللہ کے رسولوں کا، اے عمر کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ ان کو دنیا میں مل جائے اور ہم کو آخرت میں؟ افسوس نہیں ہے، افسوس نہیں ہے. آج ہم کو دنیا کا افسوس ہے. کاش کہ میں ایسا زندگی میں کرتا، کاش کہ یہ مل جائے. تمنائیں اور افسوس، یہ دو چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہم معائنہ کریں، ہم کو افسوس اگر ہے دنیا کے کھونے کا، چاہتے اور تمنائیں ہیں اگر تو دنیا کی. لیکن ہم نے زندگی کے اتنے سال برباد کر دیے. کیا کچھ نہیں ہم اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، جنت میں کتنا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے کتنا کچھ کر سکتے تھے. اس پہ افسوس کبھی کیا ہم نے؟ کل کے دن میری تلاوت چھوٹ گئی، کل کے دن میری نمازیں چھوٹ گئی، کل کے دن میرا ذکر چھوٹا، کل کے دن میری سنتیں زندگی میں نکلیں، کل کے دن میرے گھر کے اندر میں نے لوگوں کو، گھر والوں کو دین نہیں سکھایا. افسوس کیا میں نے اس کے اوپر؟ نہیں. لیکن اگر میں کل کو جاب پہ نہیں جا سکا، ایک دن کی تنخواہ میری کٹ گئی، مجھ کو افسوس ہے. وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس کا سارا مقصود دنیا اور آخرت کو بھول جائے؟ لہذا اصل چیز آخرت کی فکر ہے. یہ وہ مبدأ ہے، یہ شروعات ہے جہاں سے خیر پنپتی ہے. آخرت کی یاد، آخرت کی فکر انسانی زندگی کے لیے ایسا ہے جیسے پودے کے لیے پانی. اس سے اگر وہ نہیں ملے گا پودا مر جائے گا، مر جائے گا. اسی طرح سے دل بھی مر جاتا ہے. دل کے اندر وہ لذت نہیں رہتی ہے زندگی کی اگر آخرت کی یاد اس میں نہ ہو تو. اس کے پاس ٹارگٹ نہیں رہتا ہے، وہ بس جانوروں کی طرح دنیا میں کھاتا پیتا ہے، موج مستی کرتا ہے اور مر جاتا ہے جانوروں کی موت، بلکہ اس سے بھی بدتر. کیونکہ قیامت کے دن جانوروں کو اٹھایا جائے گا اور جانوروں کو مٹی بنا کے ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس کو مٹی نہیں بنایا جائے گا. اس کو اپنی بدعملی کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. ہے اس کی تیاری؟ نہیں ہے. نہیں چاہتا ہے آدمی، تھوڑی دیر کے لیے آگ ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جہنم کی تیاری پوری طاقت کے ساتھ کر رہا ہے اور ذرا بھی اس کو احساس نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. لہٰذا وہ دن آنے والا ہے، اس دن کی تیاری سب سے بڑی عقل مندی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کے ہماری اس مجلس میں جو ہمارے خطابات ہیں وہ تمام کے تمام آخرت سے متعلق ہیں، جن میں ایک پہلا عنوان جو ہمارا ہے، عرش کے سائے میں کون کون لوگ ہوں گے. وہ کیا اعمال ہیں جو اللہ کے ہاں قیامت کے دن، ایسے سخت دن میں ایک انسان کو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، گورا ہو کالا ہو، کیسا بھی ہو، لیکن کچھ اعمال کی وجہ سے لوگوں کو اس دن، جس دن دھوپ میں لوگ پریشان ہوں گے، اس دن ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وہ کیا اعمال ہیں؟ ان اعمال میں سے ہماری زندگی میں کون سے اعمال ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. آج کی مجلس میں اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے بہت اختصار سے میں کام لوں گا. پہلے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی تفصیل دیکھیں گے. امام البخاری اور مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ہیں جو اس دن، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا. 7 لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا. کون ہے؟ نمبر 1 الامام العادل، عدل کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا امام. امام مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا حاکم. وشاب نشأ فی عبادت ربہ، اور وہ جوان جس کی جوانی
اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، جس نے جوانی کی عمر کو اللہ کی عبادت میں خرچ کیا ہو۔ 3 ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں معلق رہے، اس کا دل مسجدوں سے جڑا رہے، اس کا دل گویا کہ مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اور وہ دو آدمی، وہ دو مسلمان جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، اسی پر جمع ہوں اور الگ ہوں تو اسی محبت پر الگ ہوں۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ، اور ایک آدمی وہ کہ جس کو ایک عورت جو بہت بڑے مرتبے والی ہو اور خوبصورت بھی ہو، بہترین گھرانے کی، عزت دار گھرانے کی اور بڑی سٹیٹس والی اور خوبصورت بھی، وہ اس کو دعوت دے زنا کی، اس کو بلائے زنا کی طرف۔ فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اور وہ آدمی بھی کہ جو صدقہ کرے اتنا چھپا کے کرے کہ گویا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے کہ اس نے اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اتنا چھپ چھپا کے دے۔ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور وہ آدمی جو اکیلے میں تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، رو پڑے۔ امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ ان میں مشترکہ چیز اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ کا استغفار، اخلاص، اللہ کا خوف، شہوت کے وقت میں بھی اللہ کا ڈر، قدرت کے وقت میں بھی اللہ کا خوف، مخلوق کی ثنا کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی رضا کا احساس اور اس کی طلب، یہ مشترکہ چیز اس میں آپ کو دکھائی دے گی۔ ایک ایک کر کے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے، نمبر 1، پہلا آدمی کون ہے؟ پہلی چیز کیا ہے جو جنت سے پہلے حشر ہی میں انسان کو سائے کا حقدار بناتی ہے؟ جنت قیامت کے دن سایہ ملنا بہت بڑی چیز ہے۔ سورج ایک دم قریب آ جائے گا اور اس دن لوگ دھوپ کی وجہ سے پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ انسان اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں مبتلا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو اس کے پسینے نے لگام لگا رکھی ہوگی، یہاں تک پسینہ ہوگا۔ کیسے؟ ہر ایک کا اس کا اپنا معاملہ رہے گا، ہر آدمی اپنے پسینے میں پریشان ہوگا۔ اس دن سایہ مل جانا عزت بھی ہے، راحت بھی ہے۔ عرش کا سایہ ملنا یہ راحت بھی ہے اس مصیبت سے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عزت اور شرف کی بھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دے۔ لیکن یہ کیسے ملے گا؟ اس کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا جس سے وہ ملتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عدل و انصاف، قدرت کے باوجود بھی انصاف۔ دیکھیے قدرت کیا کرتی ہے؟ ظلم کرواتی ہے۔ کسی آدمی کی حیثیت دیکھنا ہو، واقعی اچھا ہے کہ برا، اس کے ہاتھ میں طاقت دے دو، معلوم پڑتا ہے۔ آدمی جب اس کے پاس پاور آتا ہے، اس پاور کے وقت میں معلوم پڑتا ہے کہ یہ سرکش ہے یا نہیں۔ مجبوری میں تو سبھی اچھے بنے رہتے ہیں، ایک آدمی کے پاس طاقت ہی نہیں تو کیا کرے گا کیا؟ لیکن آپ اس کے پاس پاور دے دو اس کے ہاتھ میں، اب معلوم پڑتا ہے کہ کتنا شریف ہے، یہ کتنا اچھا، کتنا ڈرنے والا ہے۔ ایک انسان مسلمانوں کا امام ہو، حاکم ہو، جو چاہے فوج کو حکم دے سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کسی کو کچلنا چاہے کچل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور عدل و انصاف کریں تو یہ واقعی اس کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہے
پہلی چیز جو انسان کو عرش کے سائے کے لائق بناتی ہے وہ قدرت کے باوجود لوگوں پر ظلم سے بچنا اور عدل و انصاف کرنا ہے۔ قدرت کے باوجود، قدرت ہے لیکن نہیں، اس کے باوجود ظلم نہیں کرنا بلکہ عدل و انصاف کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام سے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرو، ولا تتبع الہوی، اور خواہشات کی پیروی مت کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، کہ خواہشات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ خواہشات انسان کو کیا کرتی ہیں؟ صراط مستقیم سے بھٹکا دیتی ہیں۔ کہا کہ تم کو زمین میں ہم نے خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق، انصاف اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اپنی خواہش کے مطابق نہیں کہ دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہے تم یہ دیکھو کہ میرا رشتہ دار کون ہے تو مجھ کو اس کی سائڈ لینا پڑے گی۔ ابھی کیا ہوا؟ اس نے انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے۔ جائیداد کا مسئلہ ہے، تم یہ دیکھو کہ مجھ کو ضرورت ہے لہٰذا بہنوں کا حق ان کو نہیں دوں گا، بہنوں نے کیا کیا ہے، ان کی نکاح میں ہم نے خرچ کیا ہے لہٰذا ہم بھائی آپس میں بانٹ لیں گے۔ انصاف نہیں کیا اس نے۔ زندگی میں انسان رشتہ داری کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے آدمی انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ یہ مفادات انسان کو حق اور انصاف سے ہٹا دیتے ہیں، خواہش کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ کہا کہ فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید۔ یاد رکھو یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ وہ حساب کے دن کو بھلا بیٹھے۔ سارا بگاڑ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیے الٹا اگر آپ جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ حساب کے دن کو بھلا بیٹھے، خواہشات کے پابند بنے اور انصاف کی بجائے بگاڑ کی طرف چلے گئے اور برباد ہو گئے۔ اگر آدمی آخرت کے دن کو یاد رکھے تو ایسا آدمی خواہشات کی پیروی سے بچتا ہے اور پھر عدل و انصاف کا یعنی تقاضا پورا کرتا ہے اور اللہ کا مقرب بنتا ہے، عرش کے سائے کا حقدار بنتا ہے۔ ہمیشہ آخرت کو یاد رکھے آدمی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکمتم فاعدلوا، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو عدل والا فیصلہ کرو، اپنے پرائے کی تفریق مت کرو، صحیح غلط دیکھو، نفع نقصان کی وجہ سے آنکھیں بند مت کر لو، حق اور باطل دیکھو، فائدہ، رشتہ داری، عزت، شہرت، مفاد، پوزیشن، ترقی، آدمی یہ دیکھ کر اگر فیصلہ کرے اس کا فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ وہی کہے جو صحیح ہے، وہ نہیں کہے جو غلط ہو۔ تو یہ جو پہلی چیز ہے بہت مشکل ہے، آپ کو آسان لگ رہا ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ عدل و انصاف کرنے کے لیے آدمی کو جگر لگتا ہے، اس کو دشمنیاں مولنی پڑتی ہیں، ناراضگیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے آدمی عدل و انصاف پر قائم رہتا ہے۔ جو سب کو خوش کرے وہ رب کو خوش کرنے والا نہیں ہے۔ جو آدمی سب خوش، رب خوش نہیں ہوتا۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی چیز ہے جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ سوچئے دنیا میں نبی سب کو راضی کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کر سکتا ہے لیکن لوگ راضی ہوتے ہیں، اللہ نے ڈیل دی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کیا سارے لوگ اللہ سے راضی رہتے ہیں؟ نہیں۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ فَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ۔ کتنے لوگ ہیں مصیبتوں میں اللہ سے شکایت، اللہ کی شکایت کرتے، سب کھا پی کے اللہ کا شکایت کرتے ہیں۔ جب لوگ اللہ سے راضی نہیں ہوئے آپ سے کیا ہوں گے؟ یہ سب سے بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے کہ ایک انسان لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں جائے۔ آج خوش ہیں کل ناخوش ہوں گے، اور آپ سب کچھ کر کے بھی ناخوش ہوں گے۔ آپ گھر والوں کو خوش کر کے بتا دیجئے، باقی باہر والوں کی بات بعد میں۔
گھر والوں کو آپ بیوی کو خوش کر لیجئے، اولاد کو خوش کر لیجئے، نہیں ہو سکتا ہے. کبھی خوش کبھی نہ خوش، ذرا سی بات پہ نہ خوش. آپ لوگوں کو، امام شافعی فرماتے ہیں رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسا مقصد ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں ایک کام آسان ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، بہت آسان ہے. ایک آدمی سبحان اللہ کہے اللہ خوش ہو جاتا ہے، ایک سجدہ کرے اللہ خوش ہو جاتا ہے. تو ایک انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ راضی ہو جاتا ہے. الحمدللہ کہے کھانا کھا کے اللہ راضی ہو جاتا ہے. الحمدللہ کہے پانی پی کے اللہ راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی اگر عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں آدمی پڑے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، جوتیاں گھس جائیں گی، اس کی ایڑیاں کتنا بھی وہ پٹکے، کچھ بھی کرے، سر ٹکرائے، لوگ راضی ہونے والے نہیں، لوگ راضی ہونے والے نہیں ہیں. آپ پوری دیوار کو پینٹ کیجئے فری میں کسی کی، اور آپ بولو کیسا کیا میں نے، کچھ لے رہا نہیں، بولے ادھر رہ گیا. لوگ ایسے، لوگ یہ نہیں بولیں گے ماشاءاللہ کتنا کیے سب کچھ، اور نہیں سوچے گا بعد میں کر لوں گا. وہ کیا بولے گا ٹھیک ہے تو وہاں رہ گیا. یہ انسان ہے. انسان یہ دیکھتا، اس کی نگاہ کمی پر رہتی ہے. اس کی آپ دیکھیے لوگوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں آپ دیکھیے ہماری زندگی میں کیا نہیں دیا اللہ نے، لیکن ہمارا دھیان کس پہ ہوتا ہے، کیا نہیں دیا، اس پہ ہی رہتا ہے. یہ انسان ہے. انسان بڑا ناشکرا ہے، کیونکہ ابلیس نے غلط نہیں کہا تھا. ابلیس کا سٹیٹمنٹ ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے اس کا. اس نے کیا کہا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اس نے غلط نہیں بولا تھا، اس کو معلوم ہے یہ ایسے ہی رہے گا. دنیا کے اندر جا کے جب یہ دنیا میں کھو جائے گا، نعمتوں کو دیکھ کے پھر جو نہیں ملا اس پہ دھیان اس کا زیادہ ہوگا، جو اللہ نے دیا اس پہ نہیں ہوگا. یہ انسان ہے. بہرحال حق پر قائم رہنے کے لیے، انصاف کے اور عدل کے نفاذ کے لیے انسان کو جی گھٹ کرنا پڑتا ہے، دل مضبوط کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ صحیح ہے یہ غلط ہے بولنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان واقعی اللہ کے ہاں مقبول بنتا ہے. اور اگر آدمی کوشش کریں ڈپلومیٹک سب خوش ہو جائیں، ایسا آدمی اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی آدمی حق پر چلنے والا ایسا نہیں ہوتا ہے. نمبر 2، تو پہلی چیز کیا ملی، ہر حال میں عدل و انصاف کا نفاذ، خصوصاً آپ کے پاس پاور ہے تو. اب بیوی ہے، مثال کے طور پر موٹی مثال، بیوی ہے، بچے ہیں، اب اس کے پاس طاقت ہے. اب بیوی پر ظلم کریں اس وجہ سے کہ کہاں جا سکتی ہے، ماں باپ غریب ہے، وہاں تو وہ لوگ تو سنبھالیں گے نہیں اس کو، ہمیشہ طلاق کا درد اس کو دکھائے، ایسا کہ طلاق دے دوں گا اس کو، اور مار پیٹ کرے، اس کے ساتھ میں بدسلوکی کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے. اس کو معلوم ہے کچھ نہیں کر سکتی، پاور میرے پاس ہے، طلاق کی گن مشین میرے پاس ہے، میں جو چاہے کروں. اولاد ہے، اولاد پر ظلم کرے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، باہر کے غصے اولاد پر نکالے، بے وجہ ان کی پٹائی کرے. ایسا آدمی دنیا میں بھی ناکام ہے اور مخلوق کے نزدیک بھی مبغوض ہے اور اللہ کے نزدیک بھی. اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہر انسان اپنے دائرے میں کچھ نہ کچھ حاکم ہے، اور ایک بڑا حاکم ہوتا ہے جو پورے لوگوں کا حاکم ہوتا ہے، امام. تو یہ بات اس کے لیے ہے. لیکن ایک آدمی جتنی طاقت اس کے پاس ہے، وہ یہ بھی یاد رکھے کہ وہ کیوں اتنا عزت پایا، اس وجہ سے کہ اس کے پاس پاور تھا اور پھر بھی اس نے عدل کیا. تو آدمی اپنے آپ کو اس لائق بنائے. کل کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں کچھ قدرت دے. اگر یہ ویسا ہے اور اپنے حق میں اپنے دائرے میں اس نے کیا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو کر عدل کی بنیاد پر اس کو جگہ دے. پہلی چیز. نمبر 2، جوانی کی عبادت. جوانی خواہشات اور شہوتوں اور لذتوں کی طرف دوڑنے کی عمر ہے. اس میں انسان کی گاڑی کا بریک کمزور ہوتا ہے. آدمی سب کچھ کر کے پھر اس کے بعد بریک مارتا ہے. تو جوانی کی گاڑی بڑی تیز رفتار ہوتی ہے اور بریک مارنے کے باوجود گاڑی ٹکرانے کے بعد رکتی ہے. اس عمر میں انسان خواہشات اور لذتیں، دنیا، مال و دولت، عورت،
اس کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اپنے رب کا بندہ بن جائے، یہ بڑا قیمتی آدمی ہے کہ خواہشات کے باوجود کرنا. وہاں دیکھا آپ نے پاور کے باوجود، اس کے لیے رکاوٹ ہے، اس کے لیے آزادی ہے، طاقت ہے اس کے پاس، ظلم کر سکتا ہے، طاقت کے باوجود ظلم نہیں. 2 جوانی ہے، خواہشات ہیں، اس کے بہت سارے اس کے سامنے راستے ہیں، مجھ کو دنیا میں اتنا آگے بڑھنا ہے، میرا یہ مقصد ہے، مجھ کو یہ حاصل کرنا ہے، سب کھلا ہوا ہے، جسم ساتھ دے رہا ہے اس کا، شہوتیں اس کی عروج پر ہیں، چاہے دنیا کی دوڑ میں آگے جائے اس کے پاس جسم ہے، یا پھر عورت کے معاملے میں آگے بڑھے اس کے پاس شہوت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اس جوانی میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکائے، وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھ کے اللہ کے آگے جھکے. تو یہ جو چیز ہے اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے. اس عمر میں، جوانی کی عمر میں، جو کہ ایک جنون کی عمر ہوتی ہے، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس عمر میں کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، بوڑھے لوگوں کی ساری نصیحتیں بکواس اور جوک لگتی ہیں، ان کو کچھ کام نہیں ہے، یہی کرتے رہتے ہیں. جتنے سمجھدار لوگ ہیں ان کی سب کی بات ایسی بے وقوفی لگتی ہے. بڑھاپے میں سمجھ میں آتا ہے کہ کاش کہ میں نے چچا کی بات مانا ہوتا ہے، کاش کہ میں نے ابو کی بات مانی ہوتی ہے، بڑھاپے میں یاد آتا ہے، جوانی میں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اگر اس عمر میں اللہ تعالیٰ کسی کو اس بات کی توفیق دے دے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اپنی خواہشات کی لگام اللہ کی شریعت کے ہاتھوں میں دے دے اور عبادات کا اہتمام کرے، عبادات کا اہتمام کرے، نمازوں کی پابندی، روزوں کا اہتمام، ذکر اور تلاوت کا اہتمام، بلکہ پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کا بندہ بن جائے، اس کی خواہشات پابند ہو جائیں شریعت کی، اس کی نگاہیں پابند ہو جائیں، اس کی زبان پابند ہو جائے، اس کے ہاتھ پابند ہو جائیں، اس کے قدم رک جائیں، صحیح راستے پر چلنے لگ جائیں. جب جوانی کی عمر میں وہ بندگی اختیار کرے اللہ کی اور عبادات کا اہتمام کرے، بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے کہا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، 1-2 دن کی بات نہیں، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی ہو، دن بدن وہ برابر نماز پڑھتا ہو. آج جوانوں کے لیے فجر کی نماز، جوان تو جوان کتنے لوگ، صرف بوڑھے لوگ آتے ہیں بیچارے جو ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں. فجر کی نماز میں جوان ہے کتنے، رات میں وقت کتنا ضائع کرتے ہیں. ہم اگر اپنے وقت کو پیسہ سمجھنے لگیں، آپ سوچئے پیسہ خرچ کرنے کو کیسا کرتا ہے، اتنی چیز 50 نہیں 40 لے 30 لے، برابر یہ کرتا ہے، کم خرچ نہیں کرتا ہے. کوئی اڑاتا ہے ایسا پیسہ، راستے پہ دیکھا کسی کو آپ نے، بس ایسی پہ جانے تو کچھ کام کری پھینک دو ادھر، کرتا کوئی ایسا نہیں. پیسہ سنبھالتا ہے، بچاتا ہے، کام کی چیز ہے. پیسہ وقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کے دن جہنم میں جانے والے اللہ سے پیسہ مانگیں گے، وقت مانگیں گے. سوچئے، وقت مانگیں گے، ایک تھوڑا سا وقت دے دیں، تھوڑی سی مہلت دے دیں. پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، وقت اصل ہے. اور جوانی کا وقت واپس آنے والا نہیں. دیکھیے 3 حصے زندگی کے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا. بچپن دماغ بھی کمزور، جسم بھی کمزور. بڑھاپا تجربہ آ گیا لیکن کچھ فائدے کا نہیں، اب جسم کمزور ہو گیا، بہت سارے پروجیکٹ کچھ نہیں کر سکتا ہے، خالی بول سکتا ہے ایسا کرو، خود سے نہیں کر سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، چل کے آ نہیں سکتا، جسم کمزور ہو گیا. تو بچپن میں تجربہ نہیں اور طاقت بھی نہیں، بڑھاپے میں تجربہ ہے لیکن کچھ کرنے کی طاقت نہیں اور اس کا کوئی سنتا نہیں. بیچ میں وقت کون سا بچا؟ جوانی کا. اس میں سب کچھ کر سکتا ہے، اس میں صلاحیت ہے کرنے کی، لیکن یہ وقت اگر وہ ضائع کر دے تو بڑھاپے میں سوائے افسوس کے اس کے پاس کچھ نہیں بچتا. یہ وقت صحیح گزرنا چاہیے، دینی اعتبار سے بھی، دنیوی اعتبار سے. یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں جتنے نوجوان ہیں سب آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، بس سب چھوڑ چھاڑ کے تجارتیں. نہیں، اس میں بھی آگے بڑھیں، لیکن اس میں آگے بڑھیں دین کے اعتبار سے، اس میں اللہ کا بندہ بن کر جیے. اپنی تجارت میں، اپنی دکان میں، اپنے جاب پہ اللہ کی شریعت کو چھوڑ کے نہیں، اللہ کے حکم کو یاد رکھ کے. یہ جوانی بہت قیمتی ہے، یہ عرش کے سائے میں ہوگا.
اس کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمره فیما افنا وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاه۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے کے قدم قیامت کے دن ہٹ نہیں سکتے ہیں اپنی جگہ سے یہاں تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے کیا؟ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کو کس چیز میں فنا کیا، ٹائم۔ دو، اپنے علم میں کیا عمل کیا، نالج۔ تین، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، انکم ایکسپینڈیچر۔ اور چار، وعن جسمہ فیما ابلا، اپنے جسم کو کس کام میں برباد کیا، کھپایا۔ تو دیکھیے 4 نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ان چاروں نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال۔ اور آپ ساری نعمتوں میں دیکھیے یہ 4 نعمتیں بیسک ہیں۔ نمبر 1 ٹائم، عمر۔ نمبر 2 جسم، صحت۔ نمبر 3 نالج۔ نمبر 4 منی، پیسہ۔ یہ 4 نعمتیں ہیں، 4 نعمتیں جس کے پاس ہے وہ آدمی کتنا قیمتی ہے، لیکن اس کو اگر برباد کیا اس نے، ٹائم کو، پیسے کو، جسم کو اور اپنے نالج کو ہونے کے باوجود بھی اس نے کچھ نہیں کیا، سب جان کے بھی نہیں کیا کچھ، تو کیا فائدے کا؟ تو ایسا آدمی ناکام ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، بعض روایتوں میں کہ جوانی کی طاقتوں کو کہاں پر کھپایا۔ تو یہ جو جوانی کی عمر ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس میں قوم کی ریڑھ کی ہڈی رہتے جوان۔ بھائی بوڑھے لوگ رائے دے سکتے لیکن کچھ کر سکتے ہیں، وہ بلڈنگ بنا سکتے، کچھ مسجد تعمیر کون کرتا ہے؟ بوڑھے لوگ نہیں۔ جوان ہوتا ہے جو کسی بھی پروجیکٹ کی پریکٹیکلی نفاذ اس کا کرتے ہیں۔ اگر جوان صحیح نہیں ہوں گے قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے جوانوں کا حال آپ دیکھیں گے تو افسوس ہوتا ہے۔ اچھے جوان بھی ہیں لیکن ایک بڑا طبقہ ہے جو خواہش پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اوقات ضائع کرنا، ماں باپ سے بدسلوکی، عبادات برباد، اور کھیل تماشے، ڈسکو اور سپورٹس اور واٹس ایپ، اور اس میں اپنا کھپانا اور رشتے ناطے قائم کرنا فیس بک کے اوپر، اور اسی میں لگے رہنا۔ کتنے لائک آئے، کیا لائک، لوگ لائک کیے تیرے کو، اللہ لائک کرتا کہ نہیں دیکھا کبھی؟ ایک ڈالا، کچھ میسج ڈالا، میں ایسا فوٹو ڈالا پکنک کے اپنے، دن بھر چیک کر رہا ہے کتنوں نے لائک کیے، اور کسی نے بھی لائک نہیں کیا تو اس کا دن اداس ہو جاتا ہے۔ واقعی آپ کو تعجب ہوگا، فیس بک کے بارے میں ایکسپرٹس کا بولنا ہے کہ انسان کی ایموشنل زندگی اس کی وجہ سے برباد ہو رہی ہے، کہ کئی لوگ ہیں اس کی وجہ سے ان کو ٹینشن ہوتا ہے فیس بک کی وجہ سے، کہ انہوں نے کچھ ڈالا اور اس کے اوپر کوئی کمنٹ ڈال دیتا ہے مذاق والا یا اس کے خلاف، اور اس سے اس کے دل پہ چوٹ پہنچتی ہے۔ وہ کچھ ڈالتا ہے، چاہتا ہے کہ لوگ پسند کریں، لوگ اس کو پسند کرنے کی بجائے یوں کر دیتے، اب یوں کر دیے لوگوں نے تو گیا ہو کام سے۔ تو آج ایک انسان کی قیمت فیس بک طے کرے گا۔ آپ سوچیے اس کو لوگوں کی رائے کی کتنی ویلیو ہے، اور اللہ اس کو پسند کرتا کہ نہیں، کہاں ہے اس کا ذہن چل رہا؟ ہمارے جوانی لائک ناٹ لائک اس میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ مجھ کو لائک کرتا ہے کہ نہیں، اس کی ساری کوشش اللہ سے لائک لینے کے لیے ہو، ورنہ وہ آدمی ویسٹ ہے، اس کی لائف برباد ہے، کچھ کام کی نہیں، زندگی خراب کر دیا اس نے اپنی زندگی کو۔ زندگی بہت قیمتی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو اللہ کی، اپنی زندگی کو واپس سے ایک بار ابھی بھی ریشیڈول کر سکتے ہیں، ٹائم گیا نہیں۔ جو جوان ہیں آج بھی سوچ سکتے ہیں میں صحیح جا رہا کہ غلط جا رہا ہے، کل کریں گے، کل کبھی نہیں آتا۔ ایک معمولی ہوٹل کا مالک بھی جانتا ہے آج نقد کل ادھار۔ کامن سینس، ایک موٹی عقل رکھنے والا بولتا ہے بھائی کل نہیں آج، اس کو معلوم ہے آج اصل ہے، کل کوئی کل نہیں آتا۔ اور ایک آدمی اپنی پوری زندگی داؤں پہ لگا دے۔ ایک آدمی آئس کریم خریدنے جائے دکان پر اور کہے کل دوں گا، مطلب کل نہیں بھائی آج نقد کل ادھار۔ ایک موٹی آئس کریم کے لیے وہ کل کے اوپر راضی نہیں ہو رہا، آپ پوری زندگی داؤں پہ لگا دے رہے۔
جنت جہنم کا معاملہ آپ کل پر ڈال رہے. آپ سوچئے, آپ اس تاجر سے بھی گئے گزرے ہو گئے جو جوتے چپل بیچ رہا ہے, اپنی زندگی آپ داؤں پہ لگا دے رہے, کل دیکھیں گے, مر گئے کل تو زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی, اور کل 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 ٹلتے رہا اور آپ کو موت آ جائے تو آپ اپنی اصلاح نہیں کر پائے, آپ اپنے کو جنتی نہیں بنا پائے, آپ ہمیشہ کے لیے فردوس سے محروم. جنت میں گئے لیکن فردوس نہیں سکتے تھے, اپرچونٹی تھی آپ کے پاس, نہیں کر پائے آپ. ایک معمولی بچہ امتحان سے پہلے نہیں پڑھا اور پڑھا پاس ہو گیا, لیکن کتنے مارکس ملے اس کو؟ 35. وہ افسوس کرتا کاش میں تھوڑا اور پڑھ لیتا تو اچھے مارکس لیتا, اچھے کالج میں جا سکتا تھا. واپس اب امتحان بھی نہیں دے سکتا, واپس سے پاس ہو گیا نا, فیل ہوتا تو دیتا, پاس ہو گیا اب کہاں سے تو واپس, اس کا موقع چلا گیا. تو موقع آج ہے, اس کا صحیح استعمال کریں, اپنی جوانی کو برباد نہ کریں. نمبر 3, مسجدوں سے جڑے رہنا. مسجد سے جڑے رہنا بوڑھوں کا کام نہیں ہے, ساری امت کے لیے ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد سے جڑی ہوتی تھیں. آج افسوس یہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کو کچھ کام نہیں ہے. جو آدمی مسجد سے جڑا ہوا ہے, کوئی آدمی بار بار مسجد میں جاتا ہو, تلاوت کرتا ہو, ذکر کرتا ہو, نوافل کے لیے جاتا ہو, لوگوں نے کیا بھائی مؤذن بننے کا ارادہ ہے کیا؟ آج یہ حال ہے کہ امام بنیں گے کہ مؤذن بنیں گے. آپ بس مسجد والے ہو گئے, یہ کوئی کام ہے؟ آپ کام دھندے کرو بھائی, کیا مسجد میں دکھ رہے بار بار؟ لوگ ایسا کریں گے. حدیث میں کیا فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا, یعنی نماز پڑھ کے جاتا ہے, اس کا ذہن میں رہتا ہے واپس جانا ہے, اس کا سکون مسجد میں ہے. مسجد میں آتا ہے, وضو کرتا ہے, اچھے سے آ کے 2 رکعت پڑھ لی, بیٹھا نماز کے انتظار میں, وقت نکلا, موبائل نکالا یا قرآن اٹھایا, جتنا پڑھنا تھا اتنا پڑھا, نہیں آتا پڑھنے قرآن, ذکر کرتا رہا, کچھ نہیں اپنے لیے بیوی بچوں کے لیے دعا کرتا رہا, نہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا رہا, صبح سے ظہر تک میں نے کیا کیا غلطیاں کی, اللہ معاف کر دے. نہیں کر سکتا. آج ہمارا حال کیسا ہے, ہم دوست لوگ اٹھتے, اس کے بعد ہم لوگ اٹھتے نماز کے لیے. نہیں گیا تو یہ لوگ کیا سوچیں گے, ٹھیک ہے اٹھا, کسی طرح سے گرتے پڑتے, وضو بھی جلدی جلدی کیا, پہلی رکعت جا رہی ہے, دوسری تیسری بھی جا رہی ہے اس کی, پھر جا کے کسی طرح ہانپتے کانپتے جا کے شریک ہو گیا. پھر جتنی رکعتیں ہوئی وہ بھی یاد نہیں کون سی رکعت میں شریک ہوا تھا, امام صاحب کون سی سورت پڑھے, اور اس کے بعد پھر بیٹھا ہے کہ جو لوگ یہ کریں گے وہ میں کروں گا. سمپل بات یہی ہے کہ نہیں؟ کتنی رکعت ہوئی معلوم نہیں, تو بازو والا جو کرے گا وہ میں کروں کیونکہ میرے ساتھ یہ آیا ہے. یہ حال ہمارا ہے. سکون کے ساتھ آئے, جلدی شریک ہوئے, اور خالی وقت جو بھی ملا اس کو غنیمت جان کے دعا, ذکر, تلاوت, استغفار, جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے بیٹھ بھائی. اتنے احسانات نبی کے پڑھا, کتنے بار پڑھا درود, ایک دن میں ہم کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوچئے, یہ ہمارے اوقات کا حال ہے. ایک دن آدمی روزانہ ضائع کر رہا کا مطلب زندگی ضائع کر رہا ہے. ایک آدمی روزانہ دن ویسٹ کر رہا کا مطلب پورے دن ویسٹ کیا, یعنی پوری زندگی ویسٹ کیا. ٹائم کیا ہے, یہ تو زندگی. تو یہاں پر یہ کہ ہمارا دل مسجدوں سے جڑا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات, کیا میں تم کو بتلاؤں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بڑھاتا ہے, درجات کو اونچا کرتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, ضرور اللہ کے رسول ضرور بتلائیں. قال اسباغ الوضوء علی المکارہ, کراہت کے باوجود بھی وضو پورا کرنا. کراہت کے باوجود وضو, یعنی سردی کے دن ہیں اور پانی میں ہاتھ ڈالتے ہی شوق لگ رہا ہے, کرنٹ لگ رہا ہے, ہوتا ہے آدمی کو, نل کھولا اور سوچ رہا ہے کہ جائے پہلے ٹھنڈا پانی, اس کے بعد سارے سب جان رہے ہیں ہم لوگ, تو ٹھنڈا پانی پہلے نکل جائے, کب آتا گرم پانی اس کے اندر, دیکھ رہا نہیں آ رہا ہے, پھر مجبوراً کر رہا ہے اور ادھورا وضو کر رہا ہے کسی طرح سے. ہاں نہیں, اچھے سے وضو کرے, مکمل 3 بار کلی, ناک میں پانی دینا, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, اچھے سے وضو کرے, ایک دم گڑبڑ والا وضو نہیں, سکون کے ساتھ وضو کرے, اس علم کے ساتھ کہ وضو کے قطروں کے ساتھ میرے گناہ دھل رہے ہیں.
اس علم کے ساتھ کہ میں ایک بہت اونچے عمل کے لیے اب جانے والا ہوں، ایسا عمل جس سے پہلے اللہ نے مجھ کو جسمانی اعتبار سے پاک صاف ہونے کے لیے کہا ہے، اور اس کا دل یہ بول رہا ہو کہ اے اللہ جیسے میری یہ جو ہے میرے جسم کی جو ہے میل کچیل نکل رہا ہے، اللہ میرے گناہوں سے بھی مجھ کو ایسا صاف کر دے. اس دل کے ساتھ وضو کر رہا ہے. کیسا وضو ہوگا اس کا؟ زبردست. اور پھر وہ اذکار وغیرہ اس کے ساتھ جو کرنے تھے پہلے بعد میں وہ کرے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی کا دل نہ چاہے تب بھی وضو کرنا ہے. بہت سارے لوگ نماز چھوڑتے ہیں وضو کی وجہ سے. آدمی ابھی آ رہے نا سردی کے دن، آدمی بستر میں لیٹا ہوا ہے اور اذان کہیں سے برابر بلینکٹ میں سے آئی. اذان نہیں آتی، ایسا نہیں ہے. آپ یہ تو مت بولو کہ نہیں سنا، میں سنا. اب نکلنے والا تھا باہر کی یاد ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. اب اس کو باہر کی ٹھنڈ دکھائی دے رہی ہے. سب ایک دم ٹھٹر رہے ہیں، باہر دکھ رہا اس کو ایسا، بلینکٹ میں سے سب دکھتا بابا کو. اور پھر سوچتا ہے وضو، ٹھنڈا پانی تم اس میں ہاتھ ڈالنا، پھر باہر نیند، اتنی پیاری نیند، بیوی سے پیاری، اتنی کروٹ لینے کو تیار نہیں ہے، ایسا ہے. تو یہ اتنا ایک دم بستر میں رہتا ہے، نہیں اٹھتا ہے، سو جاتا ہے. الارم بج رہا ہے، بند کیا، پہلی مرتبہ سنوز پہ، دوسری مرتبہ سٹاپ، اور برابر ڈھونڈتا ہے وہ کہاں ہے ہاتھ اس کا. اس کو آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ میں آنکھ رہتی نہیں، برابر ڈھونڈتا ہو، برابر ملتا، اور بند کر کے پھر سو جاتا. ایسے سو گیا، میں نہیں اٹھا. میں دھوکہ کس کو دے گا؟ اپنے آپ کو. تو اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، اللہ کو کب دے گا دھوکہ؟ جانتا ہے اندر نہیں سویا بول سو جاتا آدمی. تو ایسا آدمی کیا قوم کا کچھ کام کر پائے گا؟ ایک نماز ہم نہیں سنبھال سکتے ہیں، ہم حکومتیں سنبھالیں گے لائق ہیں ہم لوگ؟ اللہ حکومت دے گا ہم کو. ہم ایک نماز نہیں سنبھال سکتے اپنی. اصل تو یہی ہے بندگی، سارے دین کی اصل بنیاد اور جڑ یہ ہے. تو نماز قائم نہیں کر سکتا ہے تو دین کیا قائم کرے گا بھائی؟ لہٰذا نماز بہت ضروری. مسجدوں سے آدمی جڑا رہے. تو اسباغ الوضو. نمبر 2 وکثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں کا اٹھانا. یعنی علماء نے کہا بار بار مسجدیں جائے گا، اس کے قدم کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے. پیدل جانا مسجد کو، اگر بہت دور ہے تو اور بات ہے، نزدیک ہے چل کے جانا. اس دل کے ساتھ جانا کہ ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بڑھایا جاتا ہے. ہوتا ہے ایسا ہر قدم پر. ایک صحابی بہت دور سے آتے تھے، لوگوں نے کہا کیا اچھا ہوگا کہ تم سواری لے لو، سردی گرمی میں کام آئے گی تمہاری، بارش وغیرہ، اور اتنے سارے بچھو اور نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں، تم اتنی دور سے چل کے آتے اور ایک نماز تمہاری چھوٹتی نہیں جماعت. کہا کہ دیکھو میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے پڑوس میں ہو. انہوں نے سنا، ان کو بہت خراب لگا. ایسا کیسا آدمی جو مسجد نبوی کے بازو میں نہیں رہنا چاہتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. کہا دیکھو ایسا بولتا ہے یہ. آپ نے بلایا، کہا تمہارا کیا ارادہ تھا ایسا بولنے میں؟ کیوں بولے ایسا؟ تم نے ایسا کیوں کہا کہ میرا گھر، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد نبوی کے پڑوس میں ہو. کیوں کہا ایسا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں دور سے آتا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میں دور سے چل کے آؤں، چل کے جاؤں، آنے کا بھی ثواب ملے، جانے کا بھی ثواب ملے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دے دیا، اللہ نے تم کو دے دیا. آپ سوچئے، اب یہاں پہ بھی ایک غور طلب چیز ہے ضمناً، کہ ان صحابی کو ان کی بات غلط لگی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ نے نہیں کہا ایسا بولتا، مسجد کی بے حرمتی کرتا، عمر جا گردن اڑا اس کی. یہ ایسا نہیں. آپ نے ان کو بلایا اور ان کو پوچھا تمہارا جو تم نے بولے اس کا کیا، تمہارا ارادہ کیا، مطلب کیا سوچ کے بولے ایسا؟ اب انہوں نے جو بات بتائے وہ بالکل کیسی نکلی؟ وہ بری نہیں، وہ اچھی تھی. لہٰذا بعض اوقات ہم تک کسی کی بات پہنچتی ہے اور ہم لوگ اس پہ ہی تاج محل بنا لیتے ہیں. ایشو چل رہا اس کا، اس کے اوپر ہم لوگ کچھ نہ کچھ لال قلعہ بنا لیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی اس آدمی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے کی مراد اس آدمی سے پوچھے، کیا دل میں تھا اور کیا بولا. اکثر اوقات ہوتا ہی ہے، آدمی کے دل میں کچھ ہوتا، بولتا کچھ، سننے والا کان میں جاتا کچھ، پھر دل میں بنتا کچھ.
پھر وہ کسی اور کے سامنے بیان کرتا، پھر بولتا کچھ، تو بات کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے، جنتی آدمی کو ہم جہنمی بنا دیتے ہیں۔ یہ صحابی کیا ہیں دیکھیے، ان کو ثواب مل رہا ہے اور وہ صحابی سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بے حرمتی کر رہا ہے مسجد میں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لہٰذا نبی کا طریقہ یاد رکھیے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم نے ایسا بولے؟ ہاں بولا۔ کیا حساب سے بولے تم نے؟ کیا مطلب تھا تمہارا؟ کیا مقصد تھا بولنے میں؟ میرا یہ مقصد تھا۔ ہاں، تو بعض اوقات پوچھنے سے وضاحت ہو جاتی ہے، بدگمانیاں نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی آپ نے فجر پڑھی، اب فجر کے بعد آپ کے دل میں خیال لگا رہے اب ظہر ہے، اب ظہر ہے، ظہر کا وقت آئے گا، پڑھنا ہے، ظہر پڑھنا ہے، ظہر ہو گئی، عصر آنے والی ہے، عصر ہو گئی، مغرب، عشاء، پھر فجر کی نماز کو اٹھنا ہے اپنے کو۔ جس انسان کے دل میں یہ خیال اور فکر لگا رہتا ہے وہ انسان بہت قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ۔ یہ چیزیں جو بیان کی آپ نے، نمبر 1 وضو، تکلیف کے باوجود وضو کرنا، کامل وضو۔ نمبر 2 مسجدوں کی طرف قدموں کا چلنا اور چل کر جانا اور زیادہ سے زیادہ جانا۔ اور 3 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ ایسا ہے جیسے اسلام کی، مسلمانوں کی سرحد پر راتوں میں جاگ کے اس پوری حکومت کی حفاظت کرنا۔ ایک آدمی بالکل سیکیورٹی گارڈ کی طرح رات دن کھڑا ہوا ہے سرحد کے اوپر اور مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے، یہ اس کی طرح ہے، اس کی طرح۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ وہ مر جائے تو قبر میں حساب نہیں اس کا، اور قیامت کے دن تک اس کا اجر لکھا جائے گا کہ یہ حفاظت کر رہا تھا، حفاظت کر رہا تھا، حفاظت کر رہا تھا، قیامت تک اجر لکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا 3 بار کہا یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے۔ یہ چھوٹے اعمال نہیں ہیں، یہ چھوٹے اعمال نہیں ہیں، لہٰذا مسجدوں سے جڑنا یہ تیسری چیز ہے۔ نمبر 4 اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا۔ کسی مسلمان سے محبت کرنے کے لیے اس کا امیر ہونا ضروری ہے؟ امیر مطلب مالدار، خوبصورت نہیں، بہت بڑے نسب کا ہے، ضروری نہیں۔ اس کی کریڈیبلٹی، اس کی اہلیت اتنی ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، بہت ہو گیا یہ، کیونکہ اسی کے بیس پہ ایک آدمی جنت میں جائے گا، اس کے بیس پہ جائے گا جنت میں۔ اپنی توحید اور رسالت کی گواہی، اس کے لیے مسلمان ہونا بس محبت کے لیے کافی ہو، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، غریب ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، خوبصورت بھی نہیں، زیادہ ہینڈسم بھی نہیں ہے، اور اچھے جاب پہ بھی نہیں ہے، بہت بڑے نسب والا بھی نہیں، بہت بھاری خاندان کا بھی نہیں ہے، میں پہچانتا بھی نہیں اس کو، لیکن یہ میرا بھائی ہے۔ یہ اگر دلوں میں پیدا ہو جائے، اتنے صاف ستھرے دل اگر ہم اپنے بنا لیں، تو یہ اس لائق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگاتے ہیں۔ کیا جاتا ہے اس میں؟ کوئی خرچہ ہوتا؟ کوئی نقصان ہے اس میں؟ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دلوں کو اتنا پیچیدہ بنا لیتے ہیں، اس کی نفرت، اس کی دشمنی، اس کے خلاف مکر چکر، یہ وہ سب، یہ دنیا کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دنیا کے مفاد کی وجہ سے، ذرا ذرا سی ناراضگی کی وجہ سے۔ کیا میں گیا وہ میرے کو دیکھا سلام نہیں کرا، اب بس اتنا ہی۔ اب تو نے بھی کتنوں کو سلام نہیں کیا ہوگا، بھولا ہوگا، دھیان نہیں دیا ہوگا۔ کتنی مرتبہ انسان سے ہوتا ہے سامنے سے آدمی گئے سلام نہیں کیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ دل میں رکھا، اس کو سلام نہیں کیا مجھ کو۔ اب دل میں نفرت، اس کے خلاف باتیں، اس سے دشمنی۔ اب ایک بار آدمی کسی کے بارے میں غلط بات بولتا ہے تو اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ آپ ایسے نہیں کہتے بہت برا آدمی ہے، پھر شام کو بولیں بہت اچھا آدمی ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ آدمی اپنے آپ کو غلط نہیں کر سکتا، لہٰذا کسی کو غلط بول دیا تو اس کو صحیح نہیں بولنے آتا، کیونکہ اس کو واپس سے صحیح بولنا ہے، اپنے کو غلط بنانا ہے نا، تو اپنے آپ کو مینٹین کرتا، پھر اس کی ہر چیز غلط دکھنے لگتی ہے، الٹا 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 ہوتے ہوتے آدمی کا پورا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے دل کو صاف رکھیے، ایک آدمی اپنے دل کو لوگوں کے لیے صاف رکھے۔ ٹھیک ہے غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، اصلاح کرے، بیوی سے نہیں ہوتی، بچوں سے نہیں ہوتی، آئینہ دیکھو، اپنے سے نہیں ہوتی، اپنے سے بھی تو ہوتی نا۔ آپ اپنے سے نفرت کیے کبھی؟ بہت خراب آدمی ہے،
کبھی کیا ایسا؟ کبھی کیا نہیں کیا آپ ایسا؟ آج کے بعد تیرا منہ نہیں دیکھوں گا میں، کیے کبھی ایسا؟ ہماری غلطیاں نہیں ہیں. دیکھیے ہم کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں کیا ہمارے اندر نہیں ہے نا؟ پھر بھی جی رہے نا اپنے ساتھ، چھوڑ کے جا رہے اپنے آپ کو؟ نہیں جا رہے. ہم اپنے بھائی کو کیوں چھوڑے؟ پھر اس کے ساتھ کیوں تعلق خراب کیا ہے؟ اگر ڈانٹنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ڈانٹو. دن میں کتنی مرتبہ اپنے آپ کو ڈانٹتے ہیں؟ کتنی مرتبہ اپنی غیبت کرتے ہیں؟ یہ آدمی بہت خراب ہے، کبھی بولتے یہ آدمی صحیح نہیں ہے، کبھی بولے کسی کو نہیں. حالانکہ اس سے زیادہ غلطیاں ہم اپنی جانتے ہیں. اس کی 2-4 غلطیاں سامنے ہوگی ہمارے، اپنی ہر غلطی سامنے. کب سے؟ جب سے ہوش آیا، پورا ریکارڈ معلوم ہے اس کا. تو 2-4 غلطیاں معلوم ہے آپ کو. 2-4 غلطی میں آپ نے اس کو شوٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اپنے آپ کو دنیا میں میرا دل بہت اچھا ہے، میں کتنا بھی غلط بولوں، میں ایسا ہوں لیکن میں بہت اچھا انسان ہوں. اپنے بارے میں اچھا ہی سمجھتا ہے. اگر فردوس کے لیے پوچھا جائے تو سب سے پہلے یہ ہاتھ اٹھائے گا، کون ہے؟ تو یہ لائق ہے. یہ حال ہمارا ہے. ہم اپنے بارے میں الٹا ہونا چاہیے. ہم اپنے بارے میں سختی کریں، دوسروں کے بارے میں نرمی کریں. دوسروں کی 10 غلطیاں ہم معاف کریں، اپنی ایک غلطی پہ بھی اپنے آپ کا محاسبہ کریں. یہ آدمی قیمتی ہے، یہ آدمی بڑا آدمی ہے. لہٰذا اپنا پیمانہ ہمارے لیے ذرا کڑک باریک ایک دم تنگ ہونا چاہیے، بہت اونچا پیمانہ ہونا چاہیے. دوسروں کے لیے جانے دو کیونکہ اللہ کی میزان میں ہم بھی پورے نہیں اتر سکتے. اللہ تعالیٰ اگر ہم کو معاف نہیں کرے پھنس جائیں گے ہم لوگ. اگر ہم جیسا دوسروں کو معاف نہیں کرتے ایسا ہم بھی کرنے لگیں گے کیسا ہوگا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ایمان والوں کو چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں. تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ تم تو چاہتے ہو اللہ تم کو معاف کرے، تم دوسروں کو معاف کرنے کو تیار نہیں. اگر اللہ تمہارے لیے ایسا کر دے تو تم کہاں جاؤ گے؟ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی سے دین کی بنیاد پر محبت کرے اور کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں. کتنا لذت ملتی انسان کو کسی مسلمان سے محبت کرے اس کی کمیوں کے باوجود اور اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کمیاں ہیں، اس نے اس کا دل بھی دکھایا ہے، پھر بھی اس سے محبت کرے اللہ کے لیے. اس میں جو لذت ہے اور اس میں جو انسان کو واقعی فکری بلندی نصیب ہوتی ہے وہ دوسری چیزوں میں نہیں ہو سکتی. اگر آج کے اوپر محبت تو بنیا بھی کرتا ہے، وہ کوئی محبت نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المتحابین باللہ فی ظل العرش. پورا خط ہے نکاح نام ہے. میں سوچا چٹھی ہوگی 10 منٹ باقی یا کچھ، تو پورا کہانی ہے پوری. وہ نماز کی بات کریں یا آخر میں کریں؟ ٹھیک. ان المتحابین باللہ فی ظل العرش. اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ ہم سیکھیں. صحابہ کو آپ دیکھیے، صحابہ کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت تھی. وہ واقعی مرد لوگ تھے، ایک دم باریک چیزوں پہ ایک دوسرے کے خلاف وہ سب چیزیں جھاڑو ماری ہے اس کے اوپر پوری. اللہ کے لیے محبت کریں اور کسی سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے ہاتھ پکڑ کے بات کیجیے اس سے. یہ تیری بات ہے میرے کو سمجھ میں نہیں آئی لیکن میں تیرا بھائی ہے، تو بھی میرا بھائی ہے. جھگڑا نہیں کرنے کا، اٹھنے کا تو دوستی کے ساتھ اٹھنے کا. ابھی جو بھی ہے ہم لوگ حل کریں گے لیکن اینڈنگ میں جھگڑے پہ ختم نہیں ہونا چاہیے. میٹنگ اپنی ہے، یہ اصول رکھیے. ہم لوگ جمع ہوں گے، بات کریں گے، صحیح غلط جو بھی ہے کریں گے لیکن اٹھیں گے تو بھائی بن کے. اگر یہ دونوں کی نیت ہو مسلمان ایک ہو جائیں گے بھائی. لیکن ہماری نیت کیا رہتی؟ میں صحیح ہونا چاہیے، میں صحیح ہونا چاہیے. کبھی نہیں ہوتے. ایک نفس کی بڑائی میں جینے والے کبھی بھی امت کو جوڑ نہیں سکتے ہیں. اپنے نفس کو توڑنا پڑتا ہے. امت کو جوڑنے کے لیے نفس کو توڑنا پڑتا ہے. آپ نفس کو توڑنے کے لیے تیار نہیں اور امت کو جوڑیں گے، نہیں ہوتا ہے ایسا. لہٰذا یہ چیزیں ہیں. انشاءاللہ مزید اور چیزیں بھی ہیں. میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے اس لیے انشاءاللہ مزید باتیں ہم کسی اور درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آپس میں محبت کرنے والا بنائیں اور قیامت کے دن اللہ تعالی عرش کے سائے میں ہم سب کو جمع فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.